إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث، اسی کی شرح آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ اس حدیث کا تعلق دنیا کی اس زندگی سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس زندگی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ایک صحیح حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، یہ کسی کو بھی یاد رہ سکتی ہے، آپ کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے ایک جیل ہے، قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے ایک جنت ہے۔ چھوٹی سی یہ حدیث جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بالکل اس کا معنی یہی ہے۔ حدیث تو بظاہر بہت چھوٹی ہے، لیکن دنیا میں ہماری زندگی کیسی گزرنی چاہیے، اور دنیا کی یہ زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی کیا حیثیت ہے، اس کا پورا نقشہ اس چھوٹی سی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا۔ تو اسی لیے آج کے خطبے میں یہی کوشش ہوگی کہ اس کی تھوڑی سی شرح آپ کے سامنے کی جائے۔ عام طریقے سے حدیث کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں، ان میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے، علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں مومن کے لیے جگہ جگہ پر قیود ہیں، شرطیں ہیں، احکام ہیں، فرامین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ایک مومن ان سارے احکام کی پابندی کرے۔ مومن دنیا کی زندگی میں آزاد نہیں ہے، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، بلکہ دنیا کی یہ زندگی ایک مومن کے لیے ایسی ہے جیسے قید خانہ
جیسے قید خانے کے اندر، جیل کے اندر کوئی شخص آزاد نہیں ہوتا، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، اور جیسے جیل کے احکام ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، جس طرح کے قوانین وہاں نافذ ہیں ان سب کی پابندی کرنی ہوتی ہے، وہ آزاد نہیں ہے، کہیں بھی چاہے تو چلا جائے، کہیں بھی چاہے تو گھوم کر کے آ جائے، اس کو اس جیل کی چہار دیواری میں ہمیشہ قید ہو کر کے رہنا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر کیا ہے؟ اس کے لیے یہ جنت ہے، جو چاہے کرتا پھرے، نہ اس کے اوپر کوئی پابندی ہے، نہ کوئی ضابطہ لاگو ہوتا ہے، نہ وہ اسلام کا پابند ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہے، تو وہ بالکل آزاد ہے، جیسے جو ہے جنت ہے ان کے لیے، اس کے لیے اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے گا کرتا رہے گا۔ یہ شرح عام طریقے سے کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ حدیث کی اتنی صحیح شرح نہیں ہے۔ صحیح بات اگر دیکھی جائے تو یہ اتنی صحیح شرح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں میرے بھائیو، اور دنیا کی زندگی چاہے جو بھی جی رہا ہو، ہر جگہ پر لوگ کسی نہ کسی نظام کے پابند ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم، چاہے اسلام کا ماننے والا ہو یا اسلام کا نہ ماننے والا ہو، کافر ہو، پھر بھی اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ پابندیاں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر وہ کوئی کافر کسی مذہب کا ماننے والا ہے، جیسے ہمارے اس ملک میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، لوگ ان سارے مذاہب کو فالو کرتے ہیں، تو اس مذہب کے اپنے جو احکام ہوتے ہیں اس کا پابند ہونا پڑتا ہے اس کو۔ تو یا تو یہ پابندیاں مذہبی ہوتی ہیں، یا سماج کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ جس سماج میں آدمی رہتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، تو سوسائٹی کی اپنی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور خاندان کا اپنا کچھ پس منظر ہوتا ہے، اس کی بھی اسے پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے ملکی قوانین ہوتے ہیں، جس جگہ بھی آدمی رہے گا وہاں اس ملک کے بھی اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے تو روڈ پہ چل رہا ہے تو سامنے ریڈ لائٹ ہے تو پھر بھی چلا جائے گا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اس کو بھی پابندی کرنی ہے اس کی، وہ بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو بھی رہتا ہے اسے کہیں نہ کسی لحاظ سے تو پابندی اس کے اوپر ہوتی ہی ہے میرے بھائی۔ اور اگر جنت کی بات لیں، جنت کی نعمتوں کے تعلق سے، تو کتنے کافر اور مشرک ہیں آپ کو دنیا کے اندر جو ہینڈی کیپ ہے، معذور ہے۔ چلے جائیے ہاسپٹل، تو ہاسپٹل میں جہاں مسلم ملیں گے تو آپ کو نان مسلم بھی ملیں گے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، ان میں بھی غریب مسکین ہوتے ہیں، بھوکوں سے مرنے والے ان میں بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو یہ پریشانیاں، دنیا کی پریشانیاں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مومن کے لیے اور جنت ہے بالکل کافر کے لیے، اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا کی یہ پریشانیاں میرے بھائیوں مومن کے لیے بھی ہیں اور کافر کے لیے بھی ہیں۔ دنیا میں پابندیاں مومن کے لیے بھی ہیں اور کافر کے لیے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی ہی نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ اس کے ساتھ تعلق سے بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے، میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اس کو آخرت کے لحاظ سے کہا گیا۔ اگر آپ آخرت کی زندگی کو دیکھیں گے تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، ایک مومن کی زندگی مرنے کے بعد جو جنت اسے ملنے والی ہے، اگر اس جنت سے اس دنیا کی زندگی کا آپ کمپیئر کریں گے تو دنیا کی زندگی اس کے لیے سوائے اس کے کی ایک جیل تھی، ایک قید خانہ تھا، اور کچھ نہیں ہے۔ چاہے یہاں اسے ساری نعمتیں ملی ہوئی ہوں، دنیا کا ہر آرام دنیا کا کسی مومن کو ملا ہوا ہے،
دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہو اور سب سے طاقتور خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کی یہ نعمت، دنیا کی یہ زندگی، آخرت سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے، آخرت میں جو اسے جنت ملنے والی ہے، اس جنت کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں کچھ نہیں ہیں۔ اتنی تو جیل خانے میں بھی مل جاتی ہیں کسی کو، اگر اس سے آپ کمپیئر کریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کافر کو جو مرنے کے بعد عذاب ہونے والا ہے، جہنم کی شکل میں جو عذاب ہے، اگر اس عذاب سے دنیا کی زندگی کو کمپیئر کریں تو سمجھ جائیے کہ وہ کافر کے لیے زندگی جنت تھی، چاہے وہ کتنی بھی پریشانی میں رہا ہوگا، لیکن یہ پریشانی بہت معمولی ہے اس پریشانی کے مقابلے میں، اس عذاب کے مقابلے میں، اس تکلیف کے مقابلے میں جو اسے جہنم میں جس سے اس کا سامنا ہوگا، اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے ایک کافر کے لیے۔ تو یہ اصل وہی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی اس کا آپ جو ہے سامنے رکھیے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ مومن موت سے کو ناپسند نہیں کرتا، موت سے بھاگتا نہیں ہے، بس موت جب بھی مقدر ہو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد تو اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، مرنے کے بعد ہی نہ جنت ملے گی، دنیا میں جب تک ہے کہاں جنت ملے گی۔ تو مرنے کے بعد کی جو نعمتیں ہیں ایک مومن کے لیے، اس نعمتوں کی وجہ سے ہمیشہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مومن جلدی سے آ جائے ہمارے پاس، وہ سے بھی اس سے مل لے، مومنین سے ملنا چاہتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ یوں سمجھو قید خانہ ہے، کہ جیسے قید میں جیل میں رہتے ہوئے شخص کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس جیل سے رہائی مل جائے۔ گھر والے کوشش کرتے ہیں، وہ خود کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے بیل ہو جائے، جلدی سے کوئی شکل ہو اور یہاں سے چھٹکارا مل جائے، جیل سے باہر نکل جائے۔ مومن کو دنیا میں ایسے ہی رہنا چاہیے۔ مومن کبھی بھی موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو یہ خواہش کرے گا کہ جتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے نا۔ دنیا میں چاہے کتنی بھی نعمت ہو، لیکن جنت کی نعمت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے نا یہ۔ اس کے لیے تو مرنے کے بعد جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا، انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات آپ جو ہے ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور انہیں یہ اختیار دیتا، یہ چوائس دی جاتی ہے کہ ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنے رب کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس۔ آپ نے کہا الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، نہیں ہم آنا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا نہیں چاہتے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ جیل سے چھٹکارا، جیل سے رہائی کسی محبوب نہیں ہوگی میرے بھائی۔ ہر کوئی یہی چاہے گا نا کہ جیل سے جلد چھٹکارا مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ انسانی شکل میں آیا ان کی روح نکالنے کے لیے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ ایک آزمائش تھی، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تماچا مار دیا، اس کی آنکھ چلی گئی۔
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اتنی دے رکھی تھی، کسی کو بھی ایک تماچا مارے تو دنیا سے بھی جا سکتا ہے، جیل سے اس کو رہائی مل سکتی ہے، ایسا بھی ان کا معاملہ تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت تھی. انہوں نے جو ہے چہرے پر جو اس کے مارا تو آنکھ نکل گئی. وہ فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے اور کہا اے اللہ تو نے ہمیں ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو مرنا نہیں چاہتا ہے. ابھی کہا جاؤ جا کر کے ان سے کہو کہ ایک جو ہے بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، جانور کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنی زیادہ ان کی عمر بڑھا دی جائے گی. کہا اس کے بعد؟ فرشتہ جب آیا پوچھا، کہا اس کے بعد؟ کہا پھر اس کو مرنا ہے. کہا کہ جب بعد میں مرنا ہے تو ابھی مرنا بہتر ہے، کیوں بعد میں انتظار کریں گے، جو ہے ابھی ہم مرنا چاہتے ہیں. تو یہ کبھی بھی یہ مسئلہ جو ہے اس حدیث کے اندر بعض لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرشتے کو مار دیں، اور خامخواہ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی شکل میں بھیجا گیا تھا، وہ فرشتہ اپنی شکل میں نہیں آیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتہ ہے. تو کوئی آ کر کے کہے کہ میں جان نکالنا چاہ رہا ہوں تو یہی سمجھے گا کہ کوئی جو ہے شیطان ہوگا، کوئی جن ہوگا وہ جو آ کر کے ایسا کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو شیطان سمجھ کر ہی مارے ہوں گے اس کو، کیونکہ وہ تو انسانی شکل میں آیا تھا، فرشتہ اپنی شکل میں نہیں تھا. وہ جو ہے بعد میں جب آیا، اس لیے بھی یہ ضروری تھا کہ جب کوئی نبی کی وفات سے پہلے اس کو اختیار دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چوائس ہوتی ہے کہ ابھی آپ رہنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں. نبی کو یہ حق ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے ان کو یہ حق، اور ان کے پاس ابھی ایسا کچھ نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے نہیں سمجھا کہ جو ہے یہ واقعی معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری روح نکالنے کے لیے بھیجا گیا. انہوں نے تماچا لگایا اس کو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، اور جس نبی کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے یہی پڑھیں گے کہ سب نے کہا کہ ابھی ہم آنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ جیل سے رہائی کا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس جیل سے رہائی مل جائے. لیکن ایک حقیقت ہے، یہ ایک آج کی اس زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی جلدی مرنا نہیں چاہتا. یہ ایک ایمان کی کمزوری کا مسئلہ ہے، اسی لیے میں اس مسئلے کو پیش کروں. ایمان کی مضبوطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی موت سے نہیں ڈرتا ہے. جب قتیبہ بن مسلم یہ اسلامی تاریخ میں جب وہ ابھی جو چائنا کے اندر یہ کاشغر کا ایریا پڑتا ہے وہاں تک وہ پہنچ گئے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے جب دھمکی دینا شروع کیا ان کو، اور جس کے پاس بہت بڑی فوج تھی تو دھمکی دینا شروع کیا، تو انہوں نے کیا لکھا اس کو کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی فوج لے کر کے آ رہا ہوں جو موت سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تمہیں زندگی سے محبت ہے. تمہیں زندگی سے پیار ہے لیکن انہیں موت سے پیار ہے. یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ایسی قوم سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایمان کی بات ہوتی تھی کہ کبھی بھی موت سے ان کو ڈر نہیں لگتا تھا. مر جائیں گے تو کیا ہوگا، جیل سے چھٹکارا مل گیا. مومن کے لیے دنیا کیا ہے، ایک جیل خانہ ہے. مرنے سے وہ تو گھبراتا نہیں، کیونکہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اب تو اس کو جیل سے چھٹکارا مل رہا ہے نا، اس کو تو جیل سے آزادی مل رہی ہے، وہ کیوں جو ہے پریشان ہوگا. لیکن یہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں، دنیا کی اس زندگی کا بڑا عجیب یہ دستور ہے، نرالا دستور ہے یہ، کہ یہاں جب جیل میں کوئی آتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جب جیل سے کوئی چھوٹتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوا تو وہ جیل میں آ گیا. مومن ہے تو جیل میں آیا،
پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جاتا ہے اللہ کے پاس، تو لوگ روتے ہیں، غم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ جب جیل سے چھٹکارا ملتا ہے تو کیا ہے؟ آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب جیل میں آتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا دستور ہے، دنیا میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، چونکہ وقتی طور پر یہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور دنیا سے جاتا ہے تو اپنوں کو روتا ہوا چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ لیکن جو جانے والا شخص ہے، اس کے لیے اس چیز کو بڑی اس کے لیے اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کیا لے کر کے جا رہا ہے۔ جیل سے باہر نکل رہا ہے تو باہر کی زندگی ہے اس کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے لیے اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی پہلو پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم مومن ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج کے خطبے میں یہ پہلو آپ کے سامنے، یہ پہلو بھی ذکر کریں گے۔ اس کے پہلے سلف میں ایک بات، یہ نام غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے نام میں تھوڑا سا شبہ ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ غالباً وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے زمانے کی یہ بات ذکر کی ہے لوگوں نے کہ ایک شخص کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے۔ جب جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کو آدمی فیل کرتا ہے۔ اس شخص نے بیٹے کی موت کا ایسا اثر لیا اپنے دل پر کہ اس کے آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ایسے موقع پر تسلی کے لیے جانا پڑتا ہے، جس کو ہم عربی میں تعزیہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے شریعت کے اندر کہ جا کر کے اس کے لیے تسلی کے دو بول بولے آدمی، دو باتیں کہے، آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے اس صبر کا بہترین بدلہ ہے۔ تسلی کے لیے کچھ باتیں کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، لوگ جاتے رہے، تسلی دیتے رہے، لیکن آنسو کی جو جھڑی اس کی آنکھ سے لگی تو یہ آنسو کی جھڑی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے جب اس کی تعزیت کے لیے، تو انہوں نے جا کر کے اس سے ایک بات کہی۔ اس کا تعلق اسی حدیث کی شرح سے ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بات کہی، تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ اگر جیل میں تم بھی ہو اور تمہارا بیٹا بھی ہے، کہیں جیل میں تم ہو اور تمہارا بیٹا دونوں جیل میں ہیں، اور یہ حکم آ گیا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے بیٹے کو جیل سے رہائی کا حکم آ گیا، تمہارا بیٹا اگر جیل سے چھوٹ کے جا رہا ہے تو تمہیں خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ کہا خوشی کی بات، کم سے کم میرا بیٹا تو چھوٹ گیا جیل سے، میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ میرا بیٹا جیل سے چھوٹ گیا۔ کہا کہ یہاں بھی تو وہی ہے نا، دنیا ایک جیل ہے مومن کے لیے، تم بھی جیل میں تھے، تمہارا بیٹا بھی جیل میں تھا، بیٹا جیل سے چھٹکارا پا گیا ہے، تمہارا ابھی وقت باقی ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، تب تک کے لیے تم انتظار کرو، بیٹے کا غم کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد جو ہے اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ اس آدمی کی آنکھ سے آنسو تھم گئے۔ واقعی سوچے آدمی، تو چاہے کتنا قریبی انسان ہو، اگر اس کی موت ہو تو اس کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں محسوس ہوگی۔ وہ سوچے گا یہی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا بلاوا تھا، آیا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیل سے رہائی کا فرمان آیا اور چلا گیا جیل سے چھوٹ کر کے، تو اچھی بات ہے۔ صبر آ جاتا ہے اس میں، اس حدیث کو سمجھنے اور اس حدیث پر ایمان رکھنے کا میرے بھائیوں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ حدیث سامنے رہے تو چاہے کتنا بھی قریبی اور عزیز وفات پا جائے تو آدمی کو آسانی سے صبر آ جائے گا، اگر یہ سوچتا ہے کہ چلو وہ تو جیل سے چھٹکارا پا گیا، ابھی پتہ نہیں کب میرے لیے حکم آئے گا اس جیل سے چھٹکارے کے لیے۔ اس کے بعد آپ سے ایک آخری بات جو ذکر کرنی تھی وہ یہ، جیل سے باہر کی زندگی اگر جیل کی زندگی سے اچھی ہو
تبھی انسان یہ خواہش کرے گا کہ وہ جیل سے نکلے. ورنہ آپ نے ایسے بھی قیدیوں کی باتیں سنی ہوں گی جو یہ کہتے ہیں کہ جیل سے باہر رہ کر کے تو ہم کو اور پریشانی ہوتی ہے، جیل میں رہیں تو تھوڑا آرام ہے. تو جیل سے باہر کی جو زندگی ہے ایک مومن کی، اس زندگی کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ہم یہاں صرف مومن کی بات کریں گے. کافر کے لیے قید خانہ ہے، اسے چھوڑیے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، صرف مومن کی بات کر رہے ہیں. مومن کا مسئلہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، اور ہمارا گھر جو ہے وہ جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے. ہم کو اسی جنت میں جانا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان کو، آدم علیہ السلام کو، اس گھر سے جیل میں، دنیا کی جیل میں ڈال دیا گیا. یہ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ، ایک جیل ہے. یہ اس جنت سے مقابلہ کیجئے گا تو یہ جیل ہے. آدم علیہ السلام کو وہاں سے یہاں بھیج دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر تم اس جیل سے نکل کر کے دوبارہ جنت میں آنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے صرف اتنی سی بات ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، میرے طرف سے احکام آئیں گے، گائیڈ لائن ہم یہاں سے بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو بھی اس گائیڈ لائن کو فالو کرتا رہے گا، اسی کے مطابق چلتا رہے گا، اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرتا رہے گا، تو پھر سے اس کے لیے جنت ہے. تو اس دنیا کی جیل سے اگر کوئی شخص جنت میں واپس جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف اتنی بات ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے، اس کے جو فرامین ہیں، اس کے جو احکام ہیں، اس کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے، جو وحی کی شکل میں چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو، وہ وحی ہے جو اس نے وحی کیا ہے رسول کے پاس، اس وحی کو فالو کرے تو پھر سے جنت ہے. دنیا سے رہائی، جیل سے رہائی میرے بھائیوں، یہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے جتنی زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جیل سے باہر کی زندگی کیسی ہے. اگر جیل سے باہر کی زندگی جیل کی زندگی سے بدتر ہے تب تو جیل ہی نہ جنت ہے اس کے لیے، وہ تو باہر نہیں جانا چاہے گا. جب جیل سے باہر کی زندگی اچھی ہوگی تبھی آدمی جیل سے باہر جانا چاہے گا. ایک مومن کے لیے جیل سے باہر کی زندگی جنت ہے، اس لیے اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. اور یہی دنیا ہے میرے بھائیو، یہی وہ جیل کی زندگی ہے اس کے لیے، جس جیل کی زندگی میں اسے ایسے عمل کرنا ہے کہ جس نے یہ جیل بنائی ہے، جیل بنانے والا اس سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر کے اسے جیل سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے. دنیا کی یہ جیل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اس جیل کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جیل سے نکل کر کے جنت میں جانا ہے تو اسی کو راضی کرنا ہے، اسی کو خوش کرنا ہے، اسی کے حکم کو فالو کرنا ہے، اسی کے احکام کا پالن کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ یہاں سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے بھائیو یہ ایک ایسی جیل ہے، یہاں سے تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، لیکن باہر کی یہ زندگی جہنم بھی ہو سکتی ہے. باہر کی یہ زندگی اگر جہنم کی شکل میں ہے تو یہ جیل اس سے بہت بہتر ہے، یہ جنت ہے اس کے مقابلے میں. جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اس کی باہر کی زندگی
جہنم کی شکل میں ہے، جہنم کا عذاب ہے، تو پھر تو دنیا میں ہی رہنے کو بہتر سمجھے گا، لیکن یہاں ہمیشہ کسی کو رہنا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کے اس خطبے میں جب ہم نے جنت کے تعلق سے بات کی اور دنیا کی اس جیل سے رہائی کے تعلق سے بات کی اور رہائی کے بعد جنت میں داخلے کی بات کہی، تھوڑے سے چھوٹے سے عمل آپ کے سامنے کچھ ایسے عمل ہیں بیان کرتا ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے ہمارے لیے دنیا سے رہائی بھی اور رہائی کے بعد جنت کا وہ فیصلہ فرما دے۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن یہاں 3 حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من خرج من بیتہ متطہرا لصلاۃ الجماعت اور الی صلاۃ الجماعت، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، کہ جو آدمی بھی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے۔ نماز تو گھر میں بھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، لیکن اگر وہ گھر سے نکلے وضو کر کے جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے، کہاں ادا کرے گا؟ مسجد میں کرے گا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلے، جب جا کر کے وہ مسجد میں نماز، یہ فرض نماز لصلاۃ المکتوبہ، یہ الفاظ اس کے اندر آتے ہیں، تو یہ فرض نماز جا کر کے ادا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا سمجھو جیسے کہ اس نے حج کا احرام باندھا، اور حج کا احرام باندھ کر کے حج کے لیے گیا۔ ایک عمل ہے یہ جو انسان کی زندگی میں، ہر مسلمان کی زندگی میں، ہر مومن کی زندگی میں روزانہ 5 مرتبہ یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو 5 مرتبہ وہ گھر سے وضو کر کے جب نکلتا ہے جماعت کی نماز کے لیے تو یوں سمجھو کہ اس نے 5 حج کر لیا، 5 حج کر لیا۔ بہت پریشانی کی چیز نہیں ہے یہ، اگر عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں، اگر اس کے لحاظ سے دیکھیں کہ دنیا کی اس جیل کے بنانے والے نے اس دنیا کی جیل سے رہائی کے بعد اس کے لیے جنت کی جو بات کہی ہے، اس کو راضی کرنے کا ایک بڑا آسان سا موقع یہ دیا، ہم کو خود ہی اس نے دیا ہے کہ دن اور رات میں پورے ملا کر کے 5 وقت اسے مسجد میں جانا ہے۔ اور یہ 5 وقت مسجد میں جو گیا فرض نماز کے لیے، گھر سے وضو کر کے نکلنے کی بات ہے یہ۔ الحمدللہ آج کل مسجدوں میں وضو کرنے کا انتظام بھی رہتا ہے، گرم پانی کا انتظام بھی رہتا ہے، مسجد کے ذمہ دار لوگ اس طرح کے انتظامات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے انتظامات نہیں ہوتے تھے اور لوگ گھر سے ہی وضو کر کے آتے تھے، تو گھر سے وضو کر کے آئے، جماعت سے نماز پڑھی، کتنا؟ 5 حج، 5 نمازیں پڑھی تو کتنے حج ہو گئے؟ 5 حج ہو گئے۔ یہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو فرض ہے، ایک فرض کی ادائیگی کرتا ہے۔ فرض کو آپ ڈیوٹی کہتے ہیں، یوں سمجھو کہ ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے ایک ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو اس نے ادا کیا، لیکن ڈیوٹی لگانے والی ذات نے اس کے لیے یہ اجر رکھا ہے کہ تمہارا 5 حج بھی ہو گیا۔ نماز تو پڑھنے کا اجر ہے ہی ہے، ساتھ میں اتنا کہ 5 تم نے گویا کی حج بھی کر لیا۔ بہت بڑی یعنی بہت اہم چیز ہے یہ نماز کے فضائل۔ اپنی جگہ پر خطبہ آج ہمارا نماز کے فضائل کے بارے میں نہیں ہے،
لیکن یہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے کہ اس جیل میں رہتے ہوئے، اسی کی نعمتیں کھاتے ہوئے، اسی کا رزق جو ہے کھاتے ہوئے، اسی کی نعمتوں میں پلتے ہوئے، تھوڑا سا یہ اس کی طرف سے ایک حکم ہے، اسے بچا لاؤ، اس پر عمل کرو۔ ارے دنیا کی جیل میں چلے جاؤ تو قید با مشقت میں بڑی محنت کے کام کرواتے ہیں اندر، اور بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، 5 وقت کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اور اس پر بھی اجر کی یہ بشارت کی 5 حج، 5 وقت کی نماز تو 5 حج، دوسرا کیا ہے؟ یہ کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے، وہ آپشنل ہے شریعت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک حدیث ہے، یہ اس حدیث میں تھوڑا کلام ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ اسے حسن لغیر ہی مانتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ گیا اسی جگہ پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو یوں سمجھ لو کہ اس نے حج کیا، عمرہ کیا۔ یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسا کسی روایت میں نہیں ہے کہ آپ کبھی اس طرح سے بیٹھے ہوں مسجد میں، لیکن لوگوں کے الگ الگ کام ہوتے ہیں میرے بھائی، الگ الگ مشغولیات ہوتی ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں۔ جو بہت مشغول لوگ ہیں ان کے ذمے بہت سارے کام ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ فجر کی نماز پڑھے گھر کو چلے گئے۔ لیکن ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی، ایسے احباب بھی، جن کی آج کی زبان میں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو فی الحال کوئی بہت زیادہ کام نہیں رہتے ہیں، تو آرام سے فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں ہی بیٹھے رہ جائیں، اللہ کا ذکر، اور اس کے بعد 2 رکعت، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ ایک اور جو ہے روایت میں، وہ بھی آپشنل ہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی، آج کل یہ چیز کم ہو گئی ہے، کہ مسجد میں ہی دروس ہوا کرتے تھے۔ تو اگر مسجد میں درس ہو رہا ہے، کوئی آدمی درس کے ارادے سے آیا مسجد میں، چاہے درس سننے کے لیے آیا یا درس دینے کے لیے، یعنی سیکھنے کے لیے آیا یا سکھانے کے لیے، تھوڑی دیر کی وہ بھی بات ہوتی ہے، اگر اس درس میں شرکت کر لیا سننے کے لحاظ سے یا سنانے کے لحاظ سے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سمجھو کہ حج کر لیا اس نے۔ بہت بہت مشکل یہ عمل نہیں ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں رہتا ہے، تو نہ جانے کتنے حج ان کے چھوٹ جاتے ہیں زندگی میں۔ وہ چاہیں تو یہ اجر اور یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی میرے بھائیوں، یہ زندگی ایک جیل ہے، اور اس جیل کے باہر کی زندگی اگر جنت ہے، تو جنت اسی شخص کو ملنے والی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس کو راضی کرنے کے جو بھی آپ کے پاس مواقع ہے، ان سب کو استعمال کرنا چاہیے، ان سب کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس جیل کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ زندگی گزار دے۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ہمیں جیل سے رہائی ملے، تو اللہ تعالیٰ ایمان پر، اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس جیل کے بعد کی زندگی جنت اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب بنائے، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب الحليم۔